اب پانچویں اور آخری، ایک عورت دوسری عورت کی دشمن، بولو کون ہو سکتے ہیں جی؟ ایک تو ماں بیٹی کی سنا دیا، دوسرا ساس بہو کی سنا دیا، تیسرا ننند اور بھابھی کی سنا دیا، چوتھا دیورانی اور جٹھانی کی سنا دیا، پانچواں نہیں سوتن، ہاں بھائی یہ بولے دیکھو اس پر ہمارا ذہن جاتا نہیں نا اصل میں، کیونکہ یہ ہوتا نہیں ہمارے ماحول میں، تو اس پر ہمارا ذہن جاتا نہیں، یہ دشمنی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ سب سے خطرناک دشمنی ہے۔ سوتنوں کی دشمنی بڑی خطرناک ہے ان تمام دشمنیوں میں۔ ایک بھابھی ننند پھر بھی تھوڑے دن برداشت کر لیتے ایک دوسرے کو، ساس بہو تھوڑے دن ایک دوسرے کو برداشت کر لیتے، دیورانی جٹھانی برداشت کر لیتے، لیکن ایک سوتن دوسری سوتن کو برداشت کرے گی نہیں۔ اگر شوہر بولا دوسری شادی کروں گا، برداشت ہوگا؟ صرف بات ہی برداشت نہیں، سوتن تو دور کی بات ہے، اس کی بات ہی برداشت نہیں ہوتی، سوتن کو برداشت کرنا تو دور، دوسری شادی کو آج ہم گناہ حرام پتہ نہیں ایسی چیز سمجھ کے رکھ دیے کہ یہ ہونے والا نہیں، یہ ہونا نہیں، یہ ہونے نہیں دیتے، بس خلاص ایک مرتبہ شادی ہوئی مرے تک میرے ساتھ ہی رہنا، اگر تمہارے دوسری شادی کرنا ہے یا تو مجھے مار دو یا نہیں تو مجھے چھوڑ دو، یہ بولنے والی عورتیں ہیں۔ تو سوتانوں کا رشتہ یہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ دیکھیے سورہ نساء آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ پہلی چیز میں پہلے سے سمجھا رہا ہوں آپ کو، اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، سورہ نساء آیت نمبر 3، یاد رکھ لو۔ قرآن پڑھے نا آپ سب قرآن پڑھتے، سورہ نساء آیت نمبر 3 بھی پڑھے ہوں گے نا، ہر عورت پڑھتی، رمضان میں تو بار بار پڑھتے، یہی آیت وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پڑھ لیے؟ اجی بیگم ابھی تم پڑھے نا قرآن، اسی قرآن پہ میں عمل کر تم بولے تو نہیں کرنے دیتے، قرآن پڑھتے، اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا، تم جو پڑھے اس پہ میں عمل کر تم بولے تو برداشت نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کو بھی ہم لوگ بہت بگاڑ کے رکھ لیے، ہماری غلطی ہماری ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیا بہتر ہے انسان کے لیے، وہی چیز حلال کر کے رکھا، اس چیز کو سمجھو پہلے، سمجھ رہے نا کیا بہتر ہے ہمارے لیے، اللہ کو معلوم ہے۔ اور یہ مسئلہ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عورتوں کے لیے بہت ناانصافی والا ہے، اگر سنجیدگی سے سوچیں تو یہ عورتوں کے لیے ہی بہترین حل ہے۔ یہ اصل میں ایک عورت کی پریشانی، عورت کے اوپر جو ظلم، عورت کے اوپر جو تکلیف ہوتی ہے، اسی ظلم، اسی تکلیف، اس پریشانی سے نکالنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ یہ راستہ رکھا تھا، لیکن اس کو آج ہم لوگ الٹا سمجھ لیے۔ کئی مرتبہ میں سمجھاتا ہوں یہ بات، چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ آج ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے، آج ایک عورت اگر اس کا شوہر مر گیا یا خلا لے لی یا طلاق ہو گیا یا جھگڑے چل رہے کم از کم کورٹ میں، یا پھر ایک عورت غریب ہے، ایک ماں باپ کے 5-6 لڑکیاں ہیں، باپ مر گیا، بھائی نہیں ہے، اب ان تمام عورتوں کے لیے شادی کرنے کا راستہ کیا ہے مجھے بتاؤ؟ جہیز کے بغیر شادی نہیں ہوتی تو کوئی نیا کنوارا لڑکا شادی نہیں کر لیتا، غریب ہے تو شادی نہیں کر لیتا، خلا لے لیے سو عورت کا شادی اگر اس کا باپ نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ہوتا۔ کتنی آج خلا لے کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، کتنی بیوہ عورتیں ہیں، کتنی عورتیں کورٹ میں کیس چل رہا، لڑائیاں جھگڑے چل رہے، اس لیے کہ اگر میں اس سے خلا لے لوں یا طلاق لے لوں تو پھر میرا کیا ہوگا، میرے ابھی 2 بچے ہیں، 3 بچے، 4 بچے، 4 بچے والی ماں سے کون نکاح کرے گا؟ کیا زندگی بھر ویسے ہی زندگی گزارے؟ اسی لیے تو گزار رہے آج۔ بیوہ ہے، 20 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی، 25 سال کی عمر میں 2 بچوں کے ساتھ بیوہ ہو گئی، پوری زندگی بغیر شوہر کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہی، وہ گھروں میں نوکرانیوں کی طرح کام کرتے ہوئے، اس کے برتن اس کے برتن صاف کرتے ہوئے، اور ایسے غلط نگاہوں سے دیکھنے والے مردوں کے تانے اور ان کی غلط نگاہیں سہتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، یا پھر کچھ بھی راستہ نہیں ملا تو زنا کرتے ہوئے، بدکاریاں کرتے ہوئے نہیں گزاری زندگیاں۔ یہی مسئلے کا حل نکالا تھا، اس لیے صحابہ کے 1 سے زیادہ شادیاں تھیں، بلکہ جب 4 ہی شادیاں کرنا، 4 سے زیادہ نہیں کرنا بولے تو صحابہ پریشان ہو گئے۔ کیوں؟ کہ ایک صحابی کے پاس 8-8 9-9 7-7 6-6 بیویاں تھیں، اب 4 ہی رکھنا بولے تو کس کو طلاق دینا، بلکہ صحابہ پریشان تھے۔
اور اس زمانے میں آج جیسا ہماری بچی کا رشتہ دیکھو، ہماری بچی کا خلا ہو گیا، ہماری بچی کا طلاق ہو گیا، ہماری بچی بیوہ ہے، ہماری بچی غریب ہے، بغیر جہیز کے کون لیتا، جو آج پریشانیاں ہو رہی نا، ایسی پریشانی صحابہ میں ایک دکھا سکتے آپ؟ کسی صحابیہ کا نکاح نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے ان کے ماں باپ پریشان ہے، ایک واقعہ نہیں دکھا سکتے آپ، ایک واقعہ نہیں دکھا سکتے۔ کبھی کوئی لڑکی کی ماں یا لڑکی کا باپ اللہ کے رسول کے پاس آ کے اللہ کے رسول میری بچی کا نکاح نہیں ہو رہا، آپ دعا کرو بول کے ایک واقعہ نہیں دکھا سکتے آپ؟ کیوں بھائی؟ ایک کا شوہر مرتا تھا، 4 لائن میں رہتے تھے، میں نکاح کروں گا میں نکاح کروں گا، کیونکہ ایک تو جہیز کا سسٹم نہیں تھا اور دوسری شادی کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن آج اس کو ہم برا سمجھ لیے، کیونکہ ماحول کا اثر ہو گیا ہم لوگوں کو، جس ماحول میں رہتے اس کا اثر دماغ میں بیٹھا، کوئی کرا بولے تو گناہ، کوئی کرا بولے تو حیران پریشان، انہیں کرے تو ان کو پڑوسیوں کو نیند نہیں آتی، رہتا ماں کیسا کرے گی کیا ہے گی۔ کئی مرتبہ بولا میں جب دوسرا نکاح کرے تو میرے رشتہ داروں کو نیند نہیں آئی، صبح فون کر کے ہمارے امی کو، ماں ایسا کیسا ہو گیا، کر لیے سنے اچھا چھے، میری 2 بیویاں اچھی چھے، میں گھر سے نکلا تو صبح آ کے ایسا کیسا کرے جی سنا، تمہاری ہاتھ میں ایسی روٹی کو 2 ٹکڑے کر لیے تم، ایسا کیسا کرے، آگے سکھانے والے ان کو پریشانی، ان کی نیند بے چین، کیوں ہوا ایسا مسئلہ؟ ہم اس کو برا سمجھے، ہم اس کو دشمنی سمجھے۔ یاد رکھو یہ برائی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اجازت۔ تو بہرحال اگر میں اس پر لیکچر دوں تو گھنٹے گھنٹے لیکچر دے سکتا ہوں، لیکن اہم مسئلہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو دشمنی کا بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، ٹھیک ہے بھائی، اگر پہلے تو کرنے نہیں دیتے، اگر چوری سے کر لیا تو لڑائیاں جھگڑے پنچایت کورٹ کیس یہ سب چیزیں بھی، ہاں اس میں غلطی مرد کی بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ انصاف نہیں کرتا ہے۔ اگر کبھی کہیں پر کوئی دوسرا نکاح کر لیا تو انہیں ظلم کر کے پورے معاشرے پہ ایسا برا مثال قائم کرا، دوسرا نکاح بولے تو نفرت ہو گئی آج عورتوں کو، اس پر تھوڑا سا ہاتھ مردوں کا بھی ہے، انہیں یا تو پہلی بیوی کی طرف ہو جاتا یا نہیں تو دوسری بیوی کی طرف ہو جاتا، کسی نہ کسی کے اوپر ظلم کرتا۔ اکثر لوگ ایسے ہیں لیکن سب ایسے نہیں ہیں، الحمدللہ کئی علماء ہیں، کئی لوگ ہیں 4 بیویاں کر کے بھی ماشاءاللہ پورا دین کا کام کرتے ہوئے، بہترین سکولز چلاتے ہوئے، بہترین دین کا کام کرتے ہوئے، سب انصاف کے ساتھ خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، وہ پردے پہ نہیں آتے۔ ہاں جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، جن کے کورٹ کیس ہے، وہی تو پردے پہ آتے نا۔ تو اس کو ہم تو برا نہ سمجھے، اچھا کر لیے گناہ سمجھے، لڑائیاں جھگڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، کرنے کے بعد بھی ایک ساتھ رہنا ناممکن ہے، ایک جگہ رہنا یہ تو بالکل ناممکن ہے، کوئی ایک دوسرے کو برداشت کرنا پسند ہی نہیں کرتی، لیکن ٹھیک ہے بھائی الگ رکھے دونوں کو تو بھی کیا ہوتا، آج میری باری نہیں ہے، اس کو کیا کھلا رہے کی کیا ہے کی، اس کو کہاں لے کے جا رہے کی کیا ہے کی، اس کو کیا خرید کے دیے کی کیا ہے کی، حسد جلن، ایک عورت کی دوسری عورت کے اوپر حسد اور جلن ہے۔ لیکن اگر دونوں ایک جگہ ہے، جیسا کہ میں بتایا ایک گھر میں ہیں تو اس کے فائدے بھی بہت سارے ہوتے ہیں، اگر کرائے کے گھر میں رہ رہے تو دونوں کو الگ الگ کرایہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، خرچہ بھی کم ہوتا، پکوان بھی اگر دونوں کا ایک جگہ ہے تو پکانے کا بھی خرچہ کم ہو جاتا، اور سب سے بڑی بات دونوں کے نظروں کے سامنے شوہر ہوتا ایک گھر میں، ورنہ 24 گھنٹے حیج نہیں، اگلے 24 گھنٹے اس کے پاس نہیں ہے۔ اور اس کا برا اثر میں سمجھتا ہوں، میری ناقص رائے ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو یا اچھا بھی ہو، لیکن بچوں کے لیے ایک باپ کا 24 گھنٹے نظر نہ آنا ان کے دلوں پر کیا اثر کرتا، میرا باپ ہے ہی نہیں، باپ کا ڈر ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک ہی گھر میں دونوں ہیں، باپ نظروں کے سامنے ہے، دونوں کی تربیت بھی کر سکتا، اور یہ محسوس بھی نہیں ہوتا بچوں کو کہ باپ نہیں ہے ہمارے گھر میں، اور پھر بڑے ہونے کے بعد بچوں کے دلوں میں بھی دشمنی نہیں ہوگی، اگر یہ 2 عورتوں کے درمیان دشمنی نہیں ہوگی تو الگ ہوں گے تو دشمنی ہوں گی، یاد رکھو۔ اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، تو بہرحال کیا کرنا ہے، اس معاملے میں دونوں کو سوچنا ہے، دونوں کو سوچنا ہے، کیا سوچنا ہے، ایک عورت دوسری عورت کی دشمن، ہر مسئلے میں دونوں کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی، تو اس مسئلے میں بھی پہلی عورت جو اس کی پہلی بیوی ہے وہ یہ سوچے، اگر میں میرے شوہر کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دیتی اور اگر میری کوئی سوتن ہوتی تو کیا مسئلہ ہے اس میں، ایک بیچاری غریب تھی، ایک بیچاری بیوہ تھی، ایک بیچاری مطلقہ تھی، اس کا نکاح نہیں ہو رہا تھا، اگر اس کا نکاح ہوا میرے شوہر کے ساتھ تو ایک میری ہی جیسی عورت کی زندگی بنی، اس کو ایک گھر ملا، اس کو ایک سہارا ملا، اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا، اگر یہ پہلی بیوی سوچے۔ اور دوسری سوچ اس کی یہ ہے، آج میرے پاس شوہر ہے بھائی، کل کو اگر وہ مر گیا تو کیا میرے کو یہ خواہش نہیں رہے گی کہ میرا بھی کوئی شوہر ہو، میرے بچوں کا بھی کوئی باپ ہو، کیا میرا شوہر مر گیا میں اکیلی
در در کے دھکے کھاتے ہوئے, یہاں وہاں کام کرتے ہوئے, بھائیوں کے گھروں میں اگر چلے گئی تو بھائی بھابھیوں کی باتیں سہتے ہوئے اکیلی میں بچوں کو لے کے پوری زندگی گزار لوں گی, یہ ممکن نہیں ہے, یہ بہت تکلیف ہے. اس سے بہتر ہے کہ ٹھیک ہے بھی میری جیسی ایک بہن ہے, اس کو ایک سہارا مل گیا تو بہت اچھی بات ہے نا. لیکن عورتیں اس کے لیے تیار نہیں ہیں, اس کے لیے تیار نہیں. میرے پاس جب سے میں یہ پیامات بھی لگانے کا جب سے کام شروع کرا, اس کے بعد بھی اور اب تک بھی اس فیلڈ میں جب سے ہوں, بہرحال پوری میری زندگی میں سمجھیے 2 ایسے لوگ میرے سامنے آئے, دونوں ہی صرف عورتیں. ایک تو فون میں واٹس ایپ پہ میسیج کر کے کہ فیاض بھائی میں میرے شوہر کا نکاح کرانا چاہتی ہوں دوسرا, کیونکہ میرے شوہر اتنے اچھے ہیں کہ ماشاءاللہ میرے شوہر سے نکاح ہونے کے بعد ہی میں دین کیا ہے سیکھی, قرآن و سنت کیا ہے سمجھی, الحمدللہ میں عمل کر رہی, میرے شوہر بھی نمازی اور میرے ساتھ انصاف کرتے, محبت کرتے, سب اچھے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میری طرح ایک اور بہن کی بھی زندگی سدھر جائے, اس لیے میں خود نکاح کرانا چاہتی ہوں. آپ پیغام کہیں تو بھی ہے تو دیکھو, ایک میسیج آیا اور ایک عورت جو خود اس سینٹر پہ آ کے مجھ سے پرسنل مل کے بولی کہ میں میرے شوہر کا دوسرا نکاح کرانا چاہتی ہوں, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اجازت دیا اس میں اگر میں رکاوٹ بنی تو میں گناہ گار بننا نہیں چاہتی, اس لیے فیاض بھائی میرے شوہر کے لیے نکاح دیکھو, ایک رشتہ دیکھو بول کے. 2 ہی عورتیں آئی آج تک, ہے ایسی بھی عورتیں الحمدللہ. تو بہرحال پہلی عورت یہ سوچے کہ میری زندگی اس کی جیسی ہوتی تو, یا پھر میں ویسی عورت کو اگر سہارا دوں تو اس میں میرے کو بھی ثواب ملے گا اور ایک عورت کی زندگی الحمدللہ سکون سے زندگی گزار سکتی, کیونکہ وہ بھی عورت ہے, وہ بھی میری طرح ایک انسان ہے, ایک بہن ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری یہ سوچے کرنے کے بعد الحمدللہ میری زندگی پہلے سے بہتر ہے. جب شوہر نہیں تھا تو کتنا مشکل تھا, اب شوہر تو مل گیا نا, ایک گھر تو مل گیا نا, ایک سہارا تو مل گیا نا, اب تھوڑی بہت لڑائی جھگڑا انبن کچھ تو بھی ہوتا ہے تو صبر کر لوں. میں غریب تھی, میں خوبصورت نہیں تھی, میرا بالکل بھی نکاح نہیں ہوتا تو کتنا مشکل ہوتا. ٹھیک ہے, کسی کی دوسری بیوی بن گئی تو اس کی پہلی بیوی کو میں میری حرکتوں سے نہ ستاؤں, نہ تکلیف دوں, اس طرح دوسری سوچے. اگر دونوں بھی اس طرح کی سوچ رکھے ہیں تو پھر دوسرا نکاح بھی آسان ہو جاتا, یہ بھی کوئی تکلیف والی چیز نہیں ہوتی. سمجھ رہے نا, یہ سنجیدگی سے سوچنے والے مسئلے ہیں. لیکن ہمارے پاس دوسرا نکاح بولے تچھ لڑائیاں جھگڑے پنچایتاں شکایتیں کیا کیا نہیں ہوتے. ایک ایسا سوچا کرتے میں 2 شادیاں کر لیے تو کبھی اگر میری پہلی بیوی جھگڑا کرے تو دوسری بیوی روکتی, اگر دوسری بیوی جھگڑا کرے تو پہلی بیوی روکتی بول کے شادی کر لیا کرتے. شادی ہونے کے بعد بول رہا آپ کیا کر رہی, ایکلی پکڑ رہی ایکلی مار رہی بول رہا, الٹا ہو گیا. سمجھ رہے نا. تو ہمارے پاس عجیب مسئلہ ہے دوسری شادی کو لے کر.